من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ روایت اللہ بیان روایت اللہ ساکشاتکار اس کو سنسکرت میں بولتے ہیں، اس کا تسلسل چل رہا ہے۔ تو کل حدیث تک آئے تھے ہم، اللہ پاک بندے سے کس طرح ظاہر ہوتا اس کے متعلق ہے حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احبینہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ او یبصر الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ یہ حدیث شریف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا کہ یعنی بندے سے، حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیکن اللہ مخاطب ہے بندے سے، میرا بندہ نوافل کی ہمیشگی سے دائم جو نماز نفل نماز پڑھتا ہے، تقرب میرا حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی بندہ خدا میں فنا ہو کر اللہ کا مظہر بن کے، اس کی زبان بن کے بولتا، اس کی آنکھ بن کے دیکھتا، اور اس کے ہاتھ بن کے پکڑتا۔ اور یہ دلیل قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تو آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ کا ہاتھ، صحابہ اکرام جب بیعت لے رہے اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ کس کے؟ صحابہ اکرام کے۔ تو بیعت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اللہ کا ہاتھ تھا تمہارے ہاتھوں پہ۔ تو یہی فنا فی الرسول یا اللہ میں فنا ہونے کی دلیل ہے۔ اور ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ نے کچھ نہیں کہا، جو کچھ کہا اللہ نے کہا، آپ کی زبان اللہ کی زبان۔ تو اللہ کی اور ایک حدیث ہے، اتقوا فراست المومنین انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی دوراندیشی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کارساز، بندے کے ہاتھ سے اللہ کام کرتا ہے۔ یہی جو ہے بندے کی دستگیر، جیسے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو دستگیر بولتے، لوگ دستگیر نہیں بولا، دستگیری کرنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ بندے کے ہاتھ سے دستگیری کرنے والا اللہ ہی ہے، بندہ کیا ہے؟ اس کا مظہر ہے، اس کا نمونہ ہے، اس کو دکھانے والا آئینہ ہے۔ حضرت خدا فرماتے ہیں آ ہی جاتا ہے جب بندہ کامل میں رب وہی موجود ہے اور سارا جہاں ہے صفر، تو ہی آیا ہے تیرا کام تو ہی کرتا ہے، ساری دنیا کے دکھانے کو بہانہ میرا۔ ہم بہانہ بن جاتے ہیں، کام کرنے والی ذات، کام کرنے والی طاقت اللہ کی ہو جاتی۔ تو یہ جو ہے یعنی ہاتھ بن کے پکڑتا، اور آنکھ بن کے دیکھتا، اور زبان بن کے بولتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ خدا میں فنا ہو جاتا تو پوری طاقت خدا کی اس کے اندر کام کرتی، تو اس کا کچھ نہیں رہتا، جو کچھ ہے وہ خدا کا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کا رسولوں کو مبعوث کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان رسولوں کی عبادت کرے، بلکہ خود کی ذات کو منوانا مطلب ہے۔ مطلب جو ہے اب اطاعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، تو ہم رسول کی عبادت نہیں کر رہے، نہ مرشد کی عبادت کر رہے، عبادت اللہ ہی کی ہے۔ مرشد کیا ہے؟ خدا میں فنا ہونے کی وجہ سے اس کا کام اللہ کا کام ہو گیا ہے، اس لیے اس کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ سمجھ کے کر رہے عبادت۔ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
اس گھر کے رب کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی، گھر کو وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ. اب اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے سب، تو کہ دوسری طرف اللہ نہیں ہے. ہوا معکم اینما کنتم، تم جدھر دیکھتے ادھر ہے انہیں. تو پھر کعبے کی طرف ہی دیکھنا کیا ہے، مشرق کی طرف کیوں نہیں دیکھنا؟ تو اللہ تعالیٰ ایک توجہ اور ایک مرکزیت قائم کرنے کے لیے کسی کو کھڑا کرتا. اب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو آواز دے رہے، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار. کہاں کھڑا ہوا ہے اللہ، کس کی مدد کریں؟ اب کوئی آدمی بول رہا بھائی ذرا لکڑیوں کا بھارا اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ، تو نظر آتا جا کے اٹھائیں گے آدمی. تو اللہ نظر ہی نہیں آتا، مدد کرو برا. کونوا انصار اللہ، کون ہے اللہ کا مددگار؟ تو حواری بول رہے کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. ان کو اللہ دکھا. تو مطلب وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنا ہی اللہ کی مدد کرنا تھا. وہ معرفت سمجھ گیا، اللہ کی مدد کرو بولے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کام کو کھڑے ہوئے ہیں، ان کے کام کو لوگ رکاوٹیں ڈال رہے، ان کو تکالیف دے رہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، جا کے ان کی مدد کرنا گویا خدا کی مدد کرنا ہے. ایسا ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایکا و تنہا کھڑے ہوئے ہیں، سارا مکہ آپ کا دشمن بنا ہوا ہے. اس وقت جو ہے نا، یا عباد اللہ، اللہ کے بندے کون ہے اللہ کا کام کرنے کے لیے؟ آپ پکاریں، آواز دے رہے ہیں، کون ہے میرا ساتھ دینے والا؟ تو ایک ایک کر کے آپ کا ساتھ دے رہا. آپ کا ساتھ دینا کس کا ساتھ دینا تھا؟ اللہ کا ساتھ دینا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اب وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یا آپ کی جو ہے فرمانبرداری کرنا، آپ کے پیچھے ہونا، یا آپ کی عبادت نہیں، عبادت تو اللہ ہی کی ہے، کیونکہ آپ اللہ کا کام لے کھڑے، آپ کے اندر اللہ ہے، اس لیے خدا کی عبادت ہو رہی. آپ کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ رؤیت اللہ کی جو ہے حقیقت ہے. اللہ کا رسولوں کو مبعوث کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ انسان رسولوں کی عبادت کرے، وہ رسول کی عبادت نہیں، بلکہ خود کی ذات کو منوانا مطلب ہے. اپنی ذات کو منوانا اس وجود سے، یعنی وہ نبی سے. جب تک رسول وہ کام نہ کرے جو کسی بشر کی طاقت، خواہ وہ انفرادی حیثیت سے ظاہر ہو یا اجتماعی، جس میں جمہوری اور شخصی حکومتیں بھی داخل ہیں، ان سب کے مقابلے میں ٹھہرا ہوا ہے وہ ایک وجود. کس کے بھروسے پہ؟ اللہ کے بھروسے پہ. تو اب جس کو کھڑا کرا، جس وجود کو کھڑا کرا، وہ کر کے بتانا، تو اللہ بولتا ہے یہ میرا کام ہے. پلٹ کے ٹھہر گیا تو اللہ بولتا ہے یہ بندہ میرا نہیں ہے. اگر بیچ میں اگر منحرف ہو گیا، پلٹ گیا اس کام سے، تو وہ اللہ کا کام نہیں ہوتا. تو اس طرح جو ہے شخصی حکومتیں بھی دشمن بنتے، جمہوری حکومتیں بھی بولے تو بہت سے لوگ بھی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. اللہ کے وجود کا ثبوت نہیں ملتا. شخصی حکومت بھی داخل ہے. اللہ کے وجود کا ثبوت نہیں ملتا. رسول معذر اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی غرض کو پوری کر کے اس کی ذات کو اپنی ذات سے جبار اور قہار، سرکش اور طاغی طاقتوں کو تباہ برباد کر کے منوا کر جاتا ہے. حالانکہ ایکا و تنہا ہے. اب فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھی؟ دولت تھی یا فوج تھی، انہیں حاکم ہے، اور انہیں اکیلے کھڑے ہو گئے اور اس کو چیلنج دے رہے، الٹیمیٹم دے رہے، میری بات کو مان، نہیں تو تباہ برباد تھا. اور تباہ ہو رہا انہیں فقیر، انہیں بادشاہ، کیسے تباہ ہو رہا؟ تو اللہ ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. فقیروں کو ستانا پیش قیمہ ہے تباہی کا، بکھر جاتا ہے شیرازہ شہنشاہوں کی شاہی کا. ایسا خبر فرماتے بس یہی چاہیے اگر ہے خدا قوت والا، غریبوں میں کرے شاہوں کو تاہو بالا. اللہ قوت والا ہے بولے تو اس کو فوج کی ضرورت ہے تو چنے جیتتا کیا؟ کمزور کو کھڑا کر کے حاکموں کے اوپر غالب کر کے بتاتا یہ میری طاقت ہے، میری وجہ سے نہیں جیتا. ہمیشہ ایک آدھ بار چلو جب بائی چانس ہو گیا، ایسا نہیں. ہر زمانے میں نبی جو ہے نا کمزور حالت میں رہتے، فقیری حالت میں رہتے، ناتوانی میں رہتے، نادار رہتے، اور مقابلے میں آنے والا طاقتور رہتا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا تھے؟ پورے عرب کے روسائے عرب، بڑے بڑے دولت مند، طاقتور، بہادر، سب آپ کے مقابلے، آپ تنہا ہیں، اور بولے کہ میرا دین غالب آنے والا ہے، تم سب تباہ ہونے والے ہیں۔ تو ویسے ہی ہو رہا، ہر دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ابتدائی دور سے آج تک چراغ مصطفی سے شرار بولہب، تو طاقت کو تباہ و برباد کر کے منوا کر جاتا ہے۔ اس وقت زمین ظلم و جور سے جو بھری رہتی ہے، وہ نور رب العالمین سے معمور ہوتی ہے، اللہ کے نور سے معمور کر دیتے ہیں، یعنی وہ ظلم کو، جہالت کو مٹا کے وہاں پر اللہ کی حکمرانی قائم کر کے بتا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حکومت قائم کر کے بتائے، اس لیے جو ہے بڑے بڑے فلاسفر لکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رشوت کے، بغیر پیسے کے، بغیر آرمی کے، اور بغیر جو ہے نا دولت کے، مین پاور کے، اکا و تنہا کھڑے ہو کے سب کو اپنی طرف لے کے آ کے اسلام کا جھنڈا بلند کر کے بتائے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے بولنے کا اگر کسی کو حق ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ آپ کو ظاہرہ جو ہے دولت مندوں سے مشورہ کر کے دیکھو میں ایسا کام کر رہا ہوں، تم تھوڑا میری سپورٹ کرنا، کبھی کسی سے جو ہے نا اعلان نہیں کرے، یہاں تک کہ چچا عبد المطلب آپ بھی جو ہے جب بولے کیا ہے بیٹا میرے کمزور ہڈیوں پہ اتنا بوجھ مت ڈالو جو میں نہیں اٹھا سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا یہ سمجھ رہے کہ میں آپ کے بھروسے پہ ان کو دین سمجھا رہا ہوں؟ اگر آپ ایسے سمجھ رہے تو میں آج ہی نکل جاتا ہوں یہاں سے، میرا تو ساتھ دینے والا اللہ ہے، میں آپ کے بھروسے پہ نہیں ٹھہرا۔ جب جا رہے تھے تو آپ پکڑ کے جو ہے فرماتے کہ نہیں تم جو کرنا ہے کرو، میں تم کو نہیں چھوڑتا، حضرت ابو طالب فرماتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سہارے سے دین کو غالب نہیں کرے، صرف اللہ کا سہارا تھا، ہجرت میں، غزوات میں، تبلیغ میں، جہاد میں، ہر جگہ فوج کم ہے دشمن زیادہ ہے، مسلمانوں کی فوج کم ہے دشمنوں کی فوج زیادہ ہے، اللہ کے بندے جو ہے نا قلیل تعداد میں رہ کے کثیر لوگوں پر غالب ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو رب العالمین سے معمور ہوتی ہے، یعنی زمین کو جو ہے منور کر کے جاہلوں کو یا ظالموں کو مٹا کے اللہ کے جو ہے نور کو دنیا میں زمین پہ قائم کر۔ جس نے اپنے زمانے کے رسول کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، اللہ روحانی وجہ سے نظر آتا۔ ختم رسالت کے بعد اولیاء اللہ بھی جو وارث انبیاء ہوتے ہیں ذات اللہ کو اپنے مادی جسم میں دکھا کر منوا کر رخصت ہوتے ہیں کیونکہ اب نبیوں کا دور ختم ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا کرا اللہ تعالیٰ؟ ولایت کو جاری کرا۔ اب وہ جو نبیاں جو کام کرتے تھے وہ اولیاء اللہ سے لیتا اللہ، ہر زمانے ولی جس کے امت میں ہوتے ہیں پیدا، وہ آتے ہیں بن کر خدا کا ارادہ بن کے آتے ہیں۔